السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک اور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ ہیپاٹائٹس کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیپاٹائٹس کی بہت ساری اقسام ہیں، ABC جو آپ سمجھتے ہیں، اس سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ 11 دن کا یہ عمل ہے، 11 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کا اس کا علاج بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ دوستو، آج کے میرے اس وظیفے کو بنانے کا ایک ریزن بھی ہے، اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج کا جو میں یہ وظیفہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں، شاید اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، میں ان کو سن رہا تھا تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ہماری قوم کی یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے، ہماری قوم کی بہت بڑی یہ بے وقوفی ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس کا علاج جو ہے وہ دموں سے کرواتے ہیں، وظائف کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے وہ ہیپاٹائٹس کا علاج کرواتے ہیں۔ کس طرح کی ہماری ناسمجھ اور بے وقوف قوم ہے۔ دوستو، میں آپ لوگوں سے اپنی پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسباب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اسباب کا کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو کریٹ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ مٹیریل تھا تو یہ کام ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے یا یہ جو حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جو کرتا ہے کر دیتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی یہ ایک بلیو کا ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایک لیول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ کتنا بلیو کرتے ہیں۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وظائف کے اوپر کچھ وہ لوگ بھی زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ خود ان بیماریوں کے اندر ایک دفعہ مبتلا ہو جائے۔ دوستو، میں جو آپ کا آج کا جو وظیفہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ کرنے کے بعد اپنا ہیپاٹائٹس لیول چیک کروائیے گا اور انشاءاللہ آپ کی رپورٹ بالکل نارمل آئے گی۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی امید پہ آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پہ امید کامل ہے۔ آپ جب یہ وظیفہ کریں گے، آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے عمل کرنے کے بعد جب آپ اپنی رپورٹس وغیرہ چیک کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو نارمل ڈاکٹرز جو ہے نا آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہے، یہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ جو وظائف کے اوپر اتنے زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا، یہ دم کے اوپر کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ دم کروانا یہ بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک روحانی علاج ہوتا ہے۔ جیسے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ایک سمجھدار، ایک سینسیبل آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی بیماری کا علاج اگر جسمانی طور پہ ممکن ہے تو کتنے بوڑھے لوگ ہیں کہ ہم روحانی طور پہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ آپ ذرا ایک بات دیکھیں کہ ہر چیز کے دو لیول، اگر جسمانی طور پہ اگر ایک چیز کا علاج پاسبل ہے تو روحانی طور پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی اثر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ وہ تو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تو جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو دوستو، میں اپنی بات میں اس کوئی زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں جسٹ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک غلط ایک نظریہ اور ایک غلط ایک اپروچ اور سوچ ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کا، یا خاص کر جیسے ہائی لائٹ کر کے کسی دانشور نے کہا کہ ہم ہیپاٹائٹس کا علاج دم سے اور وظائف سے کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ یہ وظیفہ کریں اور دو چیزوں کا خیال رکھیں جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، امیدیں کامل رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھیں۔ تو ہیپاٹائٹس کیا؟ ہیپاٹائٹس سے بڑی بھی دنیا کی کوئی بھی بیماری آ جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل آپ سنتے ہیں کہ فلاں بیماری علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ کینسر ہے، یہ اینی ون، اور بھی آج کل تو میں بھی کوئی اور ایسی بیماری ہوں جن کا کوئی علاج نہ ہو، ان کا علاج پاسبل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا روحانی ہے۔ روحانی طور پہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ لکل داء دوا، ان کی ہر بیماری کی ایک دوا ہے، وہ روحانی دوا ہے یا جسمانی ہے؟ اگر جسمانی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پھر روحانی دوا بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ایک سوچ غلط ہے جس کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں،
اس کے بعد اپنی رپورٹس آپ چیک کروائیں. انشاءاللہ یہ نارمل آپ کو ملیں گی آپ کی رپورٹس، ڈاکٹر سے آپ چیک کروائیں. تو دوستو یہ 11 دن کا جو عمل ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے. دوستو ایک تو اس میں یہ جو جب یہ وظیفہ ہمارے بزرگوں نے جب اس کا بتایا تو اس کے ساتھ انہوں نے ہیپیٹائٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانی کی تھوڑی بہت کثرت ہے. یہ فزیکلی آپ کو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے چونکہ اس بیماری میں کافی زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے ایک تو پانی کافی زیادہ مقدار میں آپ نے پینا ہے. یہ تو جسمانی طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے دوستو، میں ابھی آپ کو وہ بتاتا ہوں. دوستو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے کہ ایک قرآن پاک کے 30 پارہ کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما. دوستو وہ چھوٹی سی بیماری جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. وہ چھوٹی سی جو سورت ہے وہ یہ ہے، سورۃ اللہب ہے، پارہ نمبر 30 میں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دوستو یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، آپ نے اس کو کم از کم آپ نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ 11 دن کا ہی یہ عمل ہے، آپ کے سامنے ہے. 11 دن کا عمل ہے، ڈیلی آپ نے 11 دفعہ اس صورت کو پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کا بھی آپ نے ضرور آپ نے اہتمام کرنا ہے. اگر آپ پہلے سے زیادہ آپ نے ڈبل ٹرپل آپ نے پانی پینا ہے دوستو، کیونکہ پانی کا اس میں بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ دعا بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دوا بھی ہونی چاہیے. تو دونوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں، دوسرا یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائے. دوستو اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.